دعا لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ ہم اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں؟ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ وسیلہ کو کیسے نہیں مانے گا؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہی ہے. اہل حدیث 3 طرح کے وسیلہ مانتے ہیں. پہلا، دعا کرتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا، اللہ کے کمالات کا وسیلہ لینا چاہیے. دوسرا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کا وسیلہ. اور تیسرا، کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کرا لیں اور اس کی دعا کے وسیلے سے دعا مانگے. یہ 3 وسیلے ہوتے ہیں. 2 وسیلے سورہ فاتحہ میں ہی موجود ہیں. بھائی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے، پر ڈائریکٹ منہ کھول کر کے یہ نہیں بول رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پہلے وسیلہ لے رہا ہے. پہلے کس چیز کا وسیلہ لے رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور کمالات کا وسیلہ. الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی آتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ بچوں میں کون بتائے گا؟ الحمدللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں بتاؤ. ماشاء اللہ. الرحمن الرحیم. ہاں. مالک یوم الدین. ماشاء اللہ. میں بہت سارے ہو سکتا ہے بزرگوں کو نہیں بتاؤ. یہ تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ کھڑے رہو. یہ تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان. تو اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے کچھ مانگنے کے لیے نا، تو مانگنے سے پہلے اللہ کو کچھ دے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کو اس کی بڑائی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. خوب اللہ کی تعریفیں کریں. اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دوسرا وسیلہ ہے. اپنے عمل اور اپنی عبادت کو. اب بیٹھ جاؤ. اپنے عمل، بیٹھ جاؤ. اپنے عمل. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں. و ایاک نستعین، تو جی سے مدد طلب کرتے ہیں. بندہ اپنے عقیدے اور اپنے عبادات کا وسیلہ لگا رہا ہے. یہاں تک کہ وسیلہ ہے. پھر یہ دونوں وسیلے لگانے کے بعد پھر بندہ مدعے کی بات کر رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو ہے وہ اس اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح ہے، تفسیر ہے. اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور صراط مستقیم کون سی؟ جس پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے میں مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. پورے سورہ فاتحہ میں مدعے کی بات کیا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مطلوب ہے. اب یہ ہدایت کتنی ضروری ہے اس کے لیے، اس کے دل میں اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تڑپ ہے. آپ دیکھیں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، فرض میں کھڑا ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اہل حدیث ہے تو امام بھی ہے تو پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مقتدی ہے بھی تو پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسوف کی نماز میں، خسوف کی نماز میں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ایون جنازے کی نماز بھی پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اہل حدیث تو پڑھتا ہے ماشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں، احناف جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں دعائے ثنا پڑھتے ہیں. حالانکہ دعائے ثنا پڑھنے کا صراحت کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام جو دعائے ثنا پڑھنے کی نماز میں روایتیں ہیں ان سے استدلال کر کے دعائے ثنا پڑھی جا سکتی ہے. کچھ علماء منع کرتے ہیں کیونکہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. احناف نہیں پڑھتے. حالانکہ حدیث میں بہت صاف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی.
جنازے میں سورہ فاتحہ اور عام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے معاملے میں احناف کا جو ہم سے اختلاف ہے نا وہ الگ طرح کا ہے. عام نمازوں میں یہ ہوتا ہے کہ احناف کہتے ہیں امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا. جنازے کی نماز میں احناف کے ہاں مقتدی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. اور جب ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی نماز, لا صلاۃ کا لفظ ہے اس میں ساری نمازیں آ گئیں, جنازے کی نماز بھی آ گئی, تو بولتے ہیں جنازے کی نماز نماز ہی نہیں ہے. احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جنازے کی نماز, کہتے ہیں جنازے کی نماز, پھر کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں. دارالعلوم دیوبند کے فتوے ویب سائٹ پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جنازے کی نماز نماز ہی نہیں ہے. تو کیونکہ وہ نماز نہیں ہے تو اس حدیث کے اندر وہ شامل ہی نہیں ہے. پر اہل حدیث تو الحمدللہ, ہم لوگ اہل حدیثوں کے بارے میں بولتے ہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. حقیقت میں احناف جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے. تو فاتحہ کس کی وفات کے بعد فاتحہ نہیں ہوتا؟ اہل حدیث تو الحمدللہ پڑھتے ہیں فاتحہ. تو دیکھنا چاہیے کہ فاتحہ اور درود کس کی نماز میں نہیں ہوتا ہے.